فضا تم بھی بہت ساری چیزوں سے گزری ہو، چھوٹی عمر میں ابا کا چلا جانا، پھر اس کے بعد خود ہی اپنے بلبوتے پہ ہوتا ہے نا کہ گھر والے رشتہ ڈھونڈتے ہیں. اس لڑکی نے ساری زندگی اپنی خود گزاری ہے، خود بنائی ہے، شادی ہوئی، فرال ہوئی، مطلب میں نے تمہاری زندگی کا ہر فیز دیکھا ہے. اچھا میں نا بچپن سے ٹوٹ گئی تھی، میں شادی سے نہیں ٹوٹی تھی. ہاں میں بچپن سے ٹوٹ گئی. میری امی کی جب شادی ہوئی تھی نا جس سے ہم 3 بچے پیدا ہوئے، تو میں نے اپنی امی کو ہمیشہ نا بچوں کو لے کے تو دادا دادی کے گھر، ابو کے گھر بس کھڑے ہوئے ویٹ کر رہے، یہ ابو کا ٹائم آنے والا ہے تو بس باہر سے جلدی سے بچوں کو پکڑا دوں گی، چلی جاؤں گی. شروع سمجھ نہیں آتا تھا نا، تھوڑا سا جب ایج آ رہی تھی تو یہ تھا کہ امی کسی کے بھی سامنے نا بچوں کو پکڑاتی تھی کہ ذمہ داری سنبھالو، تمہارے بچے ہیں تو آ جاؤ زندگی میں واپس آؤ، زندگی کو سنبھالو، بچوں کو سنبھالو، گھر کو سنبھالو. تو میرے والد صاحب نے ہمیں کبھی سنبھالنے کی رسپانسبلٹی لینے کی کبھی ایفرٹ ہی نہیں کی، اور وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. امی کبھی دادا دادی کے پاس بھیجتی تھیں، کبھی ہم ان کے گھر پہ ایسے سب فیملی کے سامنے نا ایسے بیٹھے جیسے انجان سے نہیں ہوتے سیکیور کبھی فیل نہیں کیا. تو بچیاں میں نے دیکھا ہے کہ وہاں سے سیکیور فیل کرتی ہے جب ان کے باپ کا سایہ ان کے سر پہ ہوتا ہے، اور وہ پیچھے سے جو ہے نا اسٹرانگ ہوتی ہیں کہ مجھے کسی نے کچھ کہا یا کوئی بات کی نا تو میں ابو کو بلا لوں گی. میرے ساتھ وہ نہیں ہوا. اسکول کے باہر بھی سارے ابو پک کرنے آ رہے ہیں، میری دوستوں کے ابو کی بات ہو رہی ہے، اور میں جو ہوں امی کا انتظار کر رہی ہوں کہ امی نے اسکول کے باہر پک کرنے آنا ہے. تو ہر کوئی پوچھنا ابو کہاں ہیں، ابو نہیں ہے، ابو نہیں دکھائی دیے کبھی، پیرنٹ میٹنگ میں نہیں آئے، ابو نہیں آئے. اس طرح کے بڑے سوالاتوں کو فیس کیا میں نے، امی نے بھی فیس کیا. جیسے میں اور ثنا ہم لوگ ابھی کہیں بیٹھ کے ہمارے سوشل میڈیا کا سہارا لے کے بول دیتے ہیں، اس ٹائم پہ یہ چیزیں نہیں تھیں. اس ٹائم پہ جو سرکل ہوتا تھا بچوں کا سرکل یا سہیلیوں کا یا جان پہچان کا رشتہ داروں کا، ادھر آپ کو جواب دینا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ کس طرح سے وہ عورت جواب دیتی ہوگی کہ کیوں میں باپ کو نہیں لا رہی ہوں، یا باپ پک کرنے کیوں نہیں آ رہا، یا میں اسکول میں کیا کیا ریزنز دیتی ہوں گی، کبھی سچ کبھی جھوٹ کبھی کیا بلنڈر مارتی ہوں گی. تو یہ سب ٹوٹا پن میں نے بچپن سے ہی دیکھ لیا تھا. تو میرے اندر کوئی ایسا یہ شوق نہیں تھا کہ میں شادی کروں گی تو ایک شہزادہ ہوگا میری زندگی جو بہت خوش رکھے گا. ہاں مجھے بچوں کا شوق تھا، میرا دل تھا کہ میں بہت سارے بچے پیدا کروں اور میرے پاس بچے ہی بچے ہوں، یہ گدی ہٹاؤں پیچھے سے بچہ نکلے، ڈراز کھولوں بچہ نکلے. اس طرح کے فینٹیسیز تھے میرے نا، بچوں کا شوق تھا. تو جب فواد سے میری شادی ہوئی تو میرا صرف یہی تھا، پیار محبت لو افیئر والا سین کچھ نہیں تھا. تو فواد کو جو چاہیے تھا اپنی زندگی میں پارٹنر جو چاہیے تھا وہ بہت سوشلائز تھا، وہ دبئی سے آیا تھا، اور اس کے دوست فرینڈز یہ سارے میڈیا والے بھی اس کے فرینڈز ہوتے تھے. تو اس کو یہی دوست چاہیے تھا اپنی زندگی میں، اس کو بیوی والی چیز کوئی نہیں چاہیے تھی جو گھر بیٹھی ہو، اس کے لیے کوئی کھانا بنائے، یا تیار ہوتے دونوں ڈرائیو پہ جائیں یا ہاتھ پکڑ کے کہیں گھومے اور تمہیں پھریں. وہ گھر چاہیے، اور مجھے وہ گھر چاہیے فیملی تھا، لائف اور چاہیے. مجھے وہ فیملی لائف چاہیے تھی. مجھے وہ ہوتا تھا کہ میں ویٹ کروں. وہ ساری چیزیں جو میرے ابو والے ٹائم پہ میری امی سفر کر رہی تھیں، وہ ساری خواہشیں میری پوری ہو جائیں تو مجھے لگتا تھا کہ میری امی کی خواہشیں پوری نہیں. تو فواد نے کبھی مجھے وہ بیوی سمجھا ہی نہیں، کبھی پیار کرتا تھا، لحاظ کرتا تھا، عزت کرتا تھا، عزت کی نظر سے دیکھتا تھا. کبھی بدتمیز گالی کچھ بھی نہیں، مجھے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، مجھے ڈانٹا نہیں، شٹ اپ بھی نہیں بولا. مگر کبھی بیوی نہیں سمجھا اس نے، کبھی خیال ہی نہیں کیا کہ مجھے کبھی لون کے کپڑے بھی دلانے اس نے، یا عید ہے بقرعید ہے تو مجھے کچھ باہر لے کے جانا ہے، چوڑی دلانی ہے، نیا جوڑا کرنا ہے، یا چپل ٹوٹ گئی ہے چپل دلانا ہے. میں کما رہی ہوں تو میں نے اپنا کرنا ہے، وہ جی رہا تو اس نے اپنا کرنا ہے. مگر وہ بیویوں والا کچھ سین ہی نہیں تھا کہ میرا کوئی پوچھنے والا، خیال کرنے والا، جو کیئر ہوتا ہے بیٹھ کے دونوں ڈسکس کر رہے ہیں، ایسا کچھ تھا ہی نہیں ہے. ڈرائیو کچھ بھی سین نہیں تھا. وہ سوشلائزنگ میں بزی رہتا تھا، میں اپنے کام میں بزی رہتی تھی.